ایران چاہتا ہے کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور انہوں نے پہلے دن ہی ابنائے ہرمز کھول دی تھی، لیکن جیسے ہی لیبنان پہ اٹیک ہونا شروع ہوا ہے، اگریشن لانچ کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے رات کو ابنائے ہرمز بند کر دیا ہے۔ جو پاکستان کے اندر ان کے سفیر ہیں ایرانین رضا میری مقدم، انہوں نے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ جنگ بندی 14 دن کی تھی، لیکن 14 گھنٹے نہیں گزرے اور اٹیک اور اسٹرائک شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ پیٹرن ہے اسرائیلیوں کا۔ اسی لیے عباس عراقچی نے ٹویٹ کے اندر کہا ہے امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سیز فائر کرنا ہے یا اپنی وار اسرائیل کے تھرو جاری رکھنی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے کی رول تو پلے کیا ہے۔ پاکستان ڈیلیبریٹلی یہ ایفرٹ کرتا رہا کہ ریجن کے اندر ایک سٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے بنے۔ فیس سیونگ کے لیے بیان دیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو مطلوبہ نتائج مل گئے ہیں، کامیابی ملی ہے، بار بار ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں۔ ان کی فیس سیونگ کے چکر میں دنیا کا چہرہ مسخ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ مذاکرات سے پہلے حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اسرائیل کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہا، اور پھر جو شرائط مانی تھیں اس کے اوپر پھر گیا۔ یہ وہ اسرائیل ہے جس نے نومبر 2024 میں جنگ بندی کی، لیبنان کے ساتھ 15,400 دفعہ جو ہے اس کی سیز فائر کی وائلیشن کی۔ اکتوبر 2025 میں غزہ کے ساتھ انہوں نے کی سیز فائر، 2100 دفعہ وہاں کے اوپر وائلیشن کر چکے۔ اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے کہ امریکہ یہاں سے پل آؤٹ بھی کر جائے، تو یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ گلف اسٹیٹس کے ساتھ یہ جنگ جاری رہے گی۔ جنگ بندی عارضی ہے، لیکن اس جنگ کا نتیجہ مستقل ہوگا۔ اسرائیل کی گورننس کیا ہے؟ قتل و غارت کرنا، اس کی بیس کے اوپر الیکشن ون کرنا، کہ تم نے بیک سٹیبنگ کی ہے ایرانیوں کی، ایرانیوں نے تمہیں جگہ دی وہاں پہ چابہار میں، زائدان میں، اور تم نے ان کے پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا۔ اس وار کے بعد جو ہے وہ امریکہ کا اثر و رسوخ گلف اسٹیٹ میں بھی کم ہو جائے گا۔ طارق صاحب، پوری دنیا کے اندر کم ہو گیا۔ امریکہ کو ریجنل ہیجمون بنا دیا ہے ایران نے، اور ایران جو یہاں پہ ریجنل ہیجمون تھا وہ دنیا میں اپنے آپ کو شو کیس کرنے کے قابل ہوا ہے کہ آئی ہیپن ٹو بی دا کریڈیبل پلیئر۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان اپنی عزت اور وقار بنا چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے جنگ بندی میں اہم رول پلے کیا ہے، اور جس کی آگ بھارت میں لگی ہے۔ اسلام آباد اکارڈ دنیا میں تحفظ اور امن کی ضمانت بھی بنے گا۔ مذاکراتی ٹیبل پر کیا کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور یہ مذاکرات سود مند ہوں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان شاہد وڑائچ صاحب، IR ایکسپرٹ۔ اچھا عثمان صاحب، سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، گو کہ ایک دو حملے اس کے بعد بھی سامنے آئے ہیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اکارڈ میں مذاکرات جب ہوگا تو مذاکراتی ٹیبل پہ کون کون بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا کیا ہوگا، نکات کیا ہوں گے؟ طارق صاحب، 40 دن مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، آیت اللہ کا 40واں ہو چکا ہوا ہے، جشن کے ساتھ وہ سارے معاملات وہاں کے اوپر ایران کے اندر جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایرانین سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے۔ یہی چیزیں امریکہ کے اندر پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر بھی ناقد جو ہیں وہ نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ لیبنان پہ نہ نکالو، کیونکہ وہاں کے اوپر تو وہ عزائم جو ہے تمہارے پورے نہیں ہو سکے۔ اب آتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کے بیہیویئر کو ایران نے شیپ کیا، اور وہ امریکہ جو کہ اس ابنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی نقطہ لے کے، کوئی تجویز لے کے نہیں آیا تھا 28 فروری کو، ڈیمانڈز اس کی دور دور تک نہیں تھیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے طارق صاحب، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ 2 ہفتے کے لیے اس کو کھول دو، اور یہ باقی 10 نکات جو ہیں جو کہ ایران کی مرضی اور منشا سے تھے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ورکیبل فاؤنڈیشن ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب ایران نے دیکھیں، ایران کی بدنیتی نہیں ہے، ایران چاہتا ہے کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور انہوں نے پہلے دن ہی ابنائے ہرمز کھول دی تھی، لیکن جیسے ہی لیبنان پہ اٹیک ہونا شروع ہوا ہے، اگریشن لانچ کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے رات کو ابنائے ہرمز بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ طارق صاحب کہ جو پاکستان کے اندر ان کے سفیر ہیں ایرانین رضا میری مقدم، انہوں نے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جمعے کو ہمارا وفد آئے گا، مطلب آنا تو اس نے جمعرات کی رات تو تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر خاموش ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ اور پاکستان کے اندر جو ان کے سفیر ہیں وہ اس بات پہ خاموش ہیں۔ امید تو کی جا رہی ہے، امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ سیٹرڈے کو پاکستان میں مذاکرات ہوں گے جس میں جے ڈی وینس آئیں گے۔ اب جے ڈی وینس کیا طارق صاحب کہہ رہے ہیں؟ جے ڈی وینس آ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ 10 نکات جو ہیں ایسا کچھ نہیں، مس رپورٹنگ کی گئی ہے، ہم اس کے کئی پوائنٹ سے جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکرٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی ہے کیرولین لیوٹ، وہ کہتی ہے کہ فنڈامنٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں ہم اس سے، یہ ایسا کوئی سینیریو نہیں، انسیپٹیبل ہیں یہ پوائنٹس ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہم نے گاربیج سمجھ کے جو ہے نیگوشیٹنگ ٹیم نے اس کو پھینک دیا ہے ردی کی ٹوکری۔ مطلب اس طرح کا پارلنس، اس طرح کی گفتگو جب آپ کریں گے تو جو پہلے ہی کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیے جا رہے ہیں وہ تو پھر اسی طریقے سے معاملات جو ہیں ڈاؤٹ میں چلے جائیں گے، ڈسٹرس میں چلے جائیں گے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے فریجائل ٹروس ہے،
پہلے ہی ڈپلومیسی کا راستہ جو ہے اسے انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو مکس سگنلز ہیں نا طارق صاحب, اس کے اوپر ایرانی گورنمنٹ جو ہے بڑی کلیئر ہے. انہوں نے کہا حالانکہ وفد پہ تھوڑا کمپرومائز کیا کہ جیرڈ کشنر بھی آ رہے ہیں, پھر اسٹیون کوف بھی آ رہے ہیں, حالانکہ پہلے کہتے تھے یہ دونوں نہ ہوں بالکل ہے, لیکن وہ وفد کی قیادت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جے ڈی وینس کریں گے. لیکن جے ڈی وینس کی بھی ابھی جو گفتگو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انفلوئنسڈ ہے اس بیانیے سے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. تو میرے خیال میں صورتحال بڑی مشکل ہے اگر ایرانین آج ٹچ ڈاؤن نہیں کرتے, جس کی آج کی ڈیٹ تھی. تو لیٹ سی کل کیا ہوتا ہے, کل جمعے کو آتے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر امریکن آ گئے تو مجھے لگتا ہے پھر ایرانین کی کنفرمیشن ہو چکی ہوگی اور ایرانی وفد آئے گا. لیکن اس وفد کی سربراہی کون کرے گا, کون کون ہوگا, اس کے بارے میں ابھی کوئی جو ہے وہ خبر نہیں. لیکن ایرانین نے ابھی خبریں دینا شروع کر دی ہیں. ان کے اسپیکر نے کہہ دیا کیا جواز ہے ایک مذاکرات کرنے کا جب آپ دوسری طرف مسلسل وہاں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اچھا, ایک جانب تو امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے, امریکہ آ رہا ہے یہاں پہ, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جنگ بندی کے بعد ایران کی آئل ریفائنری پہ اٹیک کرنا, اور پھر ایران نے بھی ظاہر جواب دیا. جی تو یہ جنگ بندی سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جنگ بندی 14 دن کی تھی لیکن 14 گھنٹے نہیں گزرے اور اٹیک اور اسٹرائک شروع ہوگی ہوئی. اور یہ پیٹرن ہے اسرائیلیوں کا. دیکھیں کون نہیں چاہتا یہاں پہ مذاکرات ہے, اسرائیل نہیں چاہتا یہاں کے اوپر کسی صورت کے اندر سیز فائر نہیں چاہتا یہاں کے اوپر ہے. اور امریکن ڈریگ کر رہے ہیں, امریکن نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن امریکہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسرائیلی اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں. اصل اسپوائلر تو وہ ہیں اسرائیلی یہاں کے اوپر ہے. اسی لیے عباس عراقچی نے ٹویٹ کے اندر کہا ہے امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سیز فائر کرنا ہے یا اپنی وار اسرائیل کے تھرو جاری رکھنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے, جب اسرائیل کو آپ ویپن سپلائی روکیں گے نہیں, جب وہاں سینٹ کام جو ہے مسلسل انٹیلیجنس شیئر کرتا رہے گا, تو پھر تو ایرانیوں کو کنفرم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک فساد کھڑا کر رہے ہیں مذاکرات کا اور اس کے پیچھے وہ اٹیک کرتے چلے جا رہے ہیں. میں طارق صاحب صرف آپ کو بتاؤں کہ صورتحال فرسٹریشن کا لیول اتنا آگے چلا گیا ان کا, اسرائیلیوں کا. 10 منٹ میں 100 حملے کیے ہیں اور کل سے آج تک 254 جو ہیں انہوں نے لبنانی شہید کر دیے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب جنگ بندی ہے, جب جنگ بندی ہے, بالکل ہے. اور یہ وہ اسرائیل ہے جس نے نومبر 2024 میں جنگ بندی کی لبنان کے ساتھ 15,400 دفعہ جو ہے اس کی سیز فائر کی وائلیشن کی. اور یہ لبنان میں بھی اٹیک کر چکا ہے. لبنان میں 15,400 دفعہ. اس کے بعد دیکھ لیں اکتوبر 2025 میں غزہ کے ساتھ انہوں نے کی سیز فائر, 2100 دفعہ وہاں کے اوپر وائلیشن کر چکے ہیں. دیکھیں دے ہیپن ٹو بی اے ہسٹری شیٹر. یہ سارا گروپ وہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں اسرائیلیوں کی, جو ٹاپ ناچ ان کے لوگ ہیں. اس کی وجہ سپٹمبر اکتوبر کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو ٹرافی تو نہیں ملی نا ایران سے, تو اب کچھ نہ کچھ تو اپنے لوگوں کو بیچنا جا کے, تو اس کے لیے پھر لیبنان کے اندر اس طرح سے لوگوں کو پنشمنٹ دے رہا ہے. مطلب اس حد تک وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے. الجزیرہ لکھتا ہے کہ اسٹرے کیٹ جو تھیں ہیں, بلیاں, وہ بھاگنا شروع ہوگی وہاں کے اوپر ہے. اور جو فوٹیج آ رہی ہے, ویڈیو آ رہی ہے, یہ تو کسی ویڈیو گیم سے, ہالی ووڈ کی مووی سے طارق صاحب کم نہیں لگتی ہے. اور میرے خیال میں یہاں کے اوپر ہمیں یہ بھی اپنا سوچنا چاہیے کہ ریزیڈینشل ایریا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ وہی ایکسپینشنسٹ کی پالیسی ہے, پیٹرن پلے بک وہی ہے جو کہ غزہ کے اندر ہے, اور ایکسپینڈ کر کے ایک بفر زون وہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمیں ان سوالات کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں کہ ایران کے 10 پوائنٹ کیا ہیں جو ایران نے سامنے رکھے ہیں, جو ردی کی ٹوکری میں امریکہ نے پھینکے, اور جے ڈی وینس کہتے ہیں اس پر بات نہیں ہوگی. جی لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ بات ہوگی تو اسی کے اوپر ہوگی. دیکھیں ایران کی جیت کیا طارق صاحب, مذاکرات کے لیے جو فریم ورک ہے اس کے بنیادی نکات وہ ہیں جو ایران نے پیش کیے ہیں. اب سب سے پہلے نقطہ طارق صاحب کیا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہر صورت کے اندر آپ اس ایگریشن کو جو ہے روکیں اور اس کی گارنٹی ہمیں دیں, آئرن کلاڈ ہے. اور دوسرا نقطہ ان کا کیا ہے, دوسرا ہے اسٹریٹ آف ہرمز, کہ آپ اس کے اوپر ہماری سوورینٹی, ہماری جورسڈکشن ہر صورت میں تسلیم کریں گے. اب طارق صاحب دیکھیں, ایک فاتح قوت ہی کہہ سکتی ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ بھی ہم جاری رکھیں گے, یہ ہمارا حق ہے. اور اسی کے اوپر تو وہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں اب ان کا را ڈیفائنس چیک کریں, یعنی پہلے وہ مذاکرات اس پہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے, اب زیرو پہ, اب وہ تھرڈ پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, اور چوتھے پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے سینکشن ہٹائیں جو پرائمری لگائی ہوئی ہیں, ہم سے سیکنڈری سینکشنز بھی ہٹائیں. یہ کون سی سینکشن ہے طارق صاحب؟ 15 سال سے وہ نہیں کر پا رہے ٹریڈ اور تیل جو ہے سپلائی نہیں کر پا رہے کس کو, یورپ کو. اس کی وجہ سوئفٹ سسٹم, امریکہ کا ڈالر کی پیمنٹ ہے, وہ اس سسٹم میں سے نکلے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز سے بھی دوبارہ جو ہے نکالیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یو این کی تمام جو ریزولوشن ہے سیکورٹی کونسل کی, وہ جو ہمیں ٹارگٹ کرتی ہیں وہ ہٹائیں, اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جو ریزولوشن ہمارے خلاف ہیں وہ ہٹائیں. اس کے بعد ہمیں پیمنٹ دیں, ہمارے جو ڈیمیج ہوا ہے کمپنسیٹ کریں. اور 9th کیا ہے جس کے اوپر امریکن کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں راضی, وہ یہ ہے کہ یو ایس اپنی بیسز چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے. اور 10th پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کبھی تھا ہی نہیں, اور وہ کیا ہے
लेबनान से भी निकलें, गज़ा से भी जो है ना, निकलने से मुराद ये है कि वहाँ पे भी जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान कह रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता कंपार्टमेंटलाइजेशन हो कि खानों के अंदर नहीं आप जंगें रोकेंगे, आपको अक्रॉस दी रोकना पड़ेगी, क्योंकि उस महाज का ताल्लुक तो ईरान के साथ ही है। बिल्कुल। देखें क्या करना चाह रहा है इसराइल। इसराइल एक तासुर देना चाह रहा है वहाँ पे हिजबुल्लाह को कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया, ईरानी पीछे हट गए, अपनी स्किन बचा रहे हैं। और ईरान आपको पता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन के थ्रू अटैक करता है वो इस तासुर को बस्ट करके रहेंगे। इसीलिए तो उन्होंने कहा लबनान पे अटैक, हम पे अटैक तस्वुर किया जाएगा। हाँ, ये भी उन्होंने बाद में और एक और चीज़ इसके अंदर साबित होती है कि इजराइल बम्बार्डमेंट के बावजूद हिजबुल्लाह की जवाबी वार की सलाहियत जो है उसको डिसमेंटल नहीं कर सका। तारिक साहब, तासुर क्रिएट करना होता, क्या तासुर है पूरी दुनिया में? पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, जंग कौन जीता, ईरानी क्या सोचते हैं? देखें इसी चीज़ के ऊपर यूरोपियन, मुझे लगता है सबसे बड़े जो इनके इत्तेहादी हैं अमेरिकन के, उन्होंने बड़ी अपना क्या कहते हैं किबला अपना फ़ौरन जो है दुरुस्त कर लिया। मैं उसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ कोट करके। स्पेन ने कहा हम तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने लगे। ये इतनी बड़ी शिफ्ट है उनकी फॉरेन पॉलिसी के स्टांस के अंदर है, क्योंकि वो देख रहे हैं जो नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप हो रहा है उसके अंदर ईरान जो है बैक बर्नर के अंदर नहीं है, वो तो पिक्चर के अंदर पोस्टर बॉय है उस पिक्चर का जो नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और साथ ही तारिक साहब, यूके और फ्रांस दोनों के सेक्रेटरी हार्जा जो हैं, एक तो एविट जो कूपर हैं बरतानिया के और न्योल जो बैरट हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि लेबनान इस जंग बंदी की शराइत के अंदर शामिल होना चाहिए। ये वो स्टांस है जो कि ईरान का स्टांस है। वो तो अमेरिका को एक शट अप कॉल दे रहे हैं, उन्होंने स्लैप अपना मारी है डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के ऊपर है। और दूसरी तरफ आगे देखें, डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड की बात कर सकते हैं, नॉर्वे डेनमार्क में बातें हो रही हैं, अब गई ग्रीनलैंड है और अब यूरोप को खाइफ होने की ज़रूरत नहीं, जिसको ईरान गिरा सकता है उसको भी हम निमट लेंगे। हम तो 28 मुल्कों का पूरा ग्रुप है और हमारे पास तो न्यूक्स भी हैं, जर्मनी के पास और यूके के पास है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे अब ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता जो डोनाल्ड ट्रंप सोचता था। यानी ईरान ने हवा निकाल दी अमेरिका की। तारिक साहब, ये अमेरिका 28 फरवरी से पहले का अमेरिका नहीं है। वर्ल्ड हैज़ एंटायरली चेंज नाउ, और परसेप्शन भी बदल चुकी हुई है, और परसेप्शन हमेशा रियलिटी पे गालिब आती है। तारिक साहब, क्या करेंसी है अमेरिका की? है अमेरिका की सबसे पहली चीज़ कि जो ईरान है वो उसको शेप कर रहा है, उसके बिहेवियर को, उसके तर्ज अमल को है। तो ये सलाहियत शो किस करना ईरान की सबसे बड़ी जीत है। दूसरी जीत क्या है? उसने पूरी दुनिया के आलमी ढांचे को बता दिया है कि मैं महदूद पैमाने के ऊपर डिसरप्शन करूँगा तो उसका रिपल इफेक्ट आएगा तुम्हारे घरों तक, तुम्हारी फैक्ट्रियों तक है, तुम्हारी कॉरपोरेशंस तक है, तुम्हारे अमेरिका के अंदर जितने रिटेल मार्केट है उसके अंदर है। इवन तेल सप्लाई के हवाले से जो सारा शिपिंग लेन्स है वो मुतासिर होंगी। ब्रेंट क्रूड, तारिक साहब, ईरान की स्टेटमेंट के बाद ऊपर चला जाता है। मतलब जो आलमी मंडियां हैं वो ईरान चला रहा था। वो ईरान, देखें तासुर अपने कायम करना होता है। उन्होंने अपना हुर्मस कंट्रोल नहीं की, लेकिन तारिक साहब उसकी वल्नरेबिलिटी दुनिया को बताई है कि ये वल्नरेबल है, आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम ऐसे करके चोक कर सकते हैं। और तारिक साहब, डिसरप्शन की सलाहियत शोकेस करना भी तो उसकी जीत है। और देखें अमेरिका दुनिया के अंदर जो चीज़ सबसे पहले बेचता था वो क्या थी? उसकी क्रेडिबिलिटी तारिक साहब, और क्या थी? इकोनॉमिक फ़्लो बरकरार रखना और तवानाई की तरसील की जो इस्तेहकाम है उसकी ज़मानत की गारंटी की सलाहियत अमेरिकन के पास थी। वो तो डाइल्यूट होगी तारिक साहब, जिसकी बेस के ऊपर तुम्हारे इत्तेहाद बने, आलमी मंडियाँ मुस्तहकम थीं, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही थी, ईरानियों ने तो छीन ली। और ईरानियों ने क्या कहा? ये वल्नरेबिलिटी अब जो है हम इसके ऊपर हमारी हेजमनी है। देखिए अमेरिका क्या करता था तारिक साहब? सैंक्शंस लगाता है कंट्री पे और कहता है अपना बिहेवियर ठीक करो। हम जैसे मुल्कों पे भी लगाता है, ठीक है। उसके अलावा सफारती तौर पे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ईरान को किया। और तीसरी चीज़ है यूएन के मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करता है। यूएन के अंदर तो कल फिर ईरान के ख़िलाफ़ जो करारदाद आई है बहरीन की तरफ से कि अब बनाए हुर्मस पे ताकत का इस्तेमाल करना है, तारिक साहब उसके अंदर रशिया और चाइना ने उसे वीटो कर दिया। तो ये भी आयरन डोम जो तुम इसराइल के लिए इस्तेमाल करते हो, अब रशिया और जो चाइना है ये दोनों P5 कंट्री इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और तारिक साहब, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर में एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने इस सारी करारदाद में एब्सटेंशन इख्तियार की, मतलब हमने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तो हमने डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया, ना हम उस साइड पे गए हैं ईरान मुखालिफ है, और ना ही हम इस साइड के ऊपर गए हैं कि ईरान के साथ दोस्ती का भी हमने मुजाहरा नहीं किया। हमने कहा कि इस अपना गेम के अंदर हम अपने बास्केट के अंदर किसी बास्केट में अपने अंडे नहीं रखेंगे। और यही पाकिस्तान की जीत है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जिसमें चाइना रशिया का रोल बिगर है, क्योंकि फ्यूचर इज़ एशिया। तारिक साहब, अब ड्रैगन खड़ा होगा एक साइड के ऊपर, एक साइड में पोलर बियर खड़ा होगा, और इरानियन पर्शियन जो है उसके अंदर आएंगे। ये पर्शियन एम्पायर है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों ने बनाया 1648 के बाद, और इसका नाम ईरान रख दिया। चलें ईरान ही सही, ईरान ने भी तुम्हें हैरान कर दिया, लेकिन असल में तो ये डिसेंडेंट हैं पर्शियन एम्पायर के।
مسعود پزشکیان کہتے ہیں طارق صاحب سینٹر آف گریوٹی کون تھا؟ امریکہ نے سمجھا لیڈرشپ، انہوں نے کہا وہ تو عوام تھی طارق صاحب، عوام نیشنل کریکٹر سامنے آیا جو امریکہ کے اندر نہیں ہے۔ اگلے ہفتے طارق صاحب امریکن سینٹ کے اندر قرارداد آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی پاور جو ہے اسے روک کے اس جنگ کو ہالٹ کر دیا جائے۔ چک شومر جو کہ ڈیموکریٹ کے لیڈر ہے، انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ جینوسائڈ کا جو ریٹرک ہے، نسل کشی کا، تہذیب کو تباہ کر دیں گے۔ اگلے 24 گھنٹے میں تم اسی تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہو جو آپ کے 10 پوائنٹ ہیں ہم مان لیں گے، تو ایک تاثر ہوتا ہے ایرانی قوم کی۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایران کے اندر ابھی زٹایو مہدی حسن کا جو ہے، اس نے کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کو اتنی جلدی جو ہے نہیں کرنی چاہیے تھی ڈیل ان کے ساتھ۔ یہ ایرانین تہران کے اندر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو مائلیج بہت زیادہ ہے، اور دوسرا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں سیلیبریشن تو منانی چاہیے لیکن یہ ٹو ارلی ہے کیونکہ جنگ جاری رہے گی۔ ایرانین بڑے آپٹمسٹک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسرائیلی جنگ نہیں روکیں گے کسی صورت کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایرانین کہہ رہے ہیں طارق صاحب جب وہ 40واں منا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں عید وفا کا دن ہے یہ جو کہ ہم کسی صورت کے اندر اس سے ڈیویٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف طارق صاحب صورت حال یہ ہے امریکنز کی، ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ارد گرد میں اپنے فوج ڈپلوائے کر کے ہی رکھوں گا، کوئی پیچھے نہیں جائے گا، اور میں میسف بگر بیٹر جو ہے اور اسٹرانگر قسم کی ملٹری کے ساتھ ان پہ اٹیک کروں گا اگر بات نہ مانی۔ اور بھائی اب یہ سپرلیٹو ڈگری ختم، اب یہ بگ بگر بیسٹ والا ختم کام ہو گیا۔ ایرانین نے ثابت کر دیا ہے کہ سینگ از بلیونگ، کر کے دکھاتے ہیں، جو کہ ایرانین نے طارق صاحب کر کے دکھایا۔ اور ایک اور چیز طارق صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، امریکہ کی اس ہار کی ریفلیکشن اس کے ملک میں اتنی جلدی نہیں آئے گی، لیکن ان کا اندرونی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، کیونکہ طارق صاحب اس فارن پالیسی کے فرنٹ پہ آپ کی ناکامی کیا آپ کے ملک کا سیاسی مسئلہ نہیں بنتی؟ ڈیفینیٹلی بنتی ہے۔ اسی لیے تو یہ نیتن یاہو جو کچھ وہاں کے اوپر کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوس کریٹ نہیں کر رہا طارق صاحب، وہ کمیونیکیشن کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ بھی کہ دیکھو بھائی میں تمہارے لیے ٹرافی لے کے آ رہا ہوں، ادھر سے نہیں ملی تو ادھر سے لے کے آ رہا ہوں۔ فیس سیونگ اسے بھی تو چاہیے، الیکشن کے اندر کھڑا ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ خطے کے تمام ملکوں کے اندر خوف کی فضا بھی مسلط کرنا چاہ رہا ہے کہ اس ایریے میں جنگ ختم کرنی ہے یا جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے، اس کا فیصلہ امریکہ، واشنگٹن یا تہران نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ لیکن دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک چھوٹا گروپ ہے حزب اللہ، لیکن جس طریقے سے حزب اللہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ اس تاثر کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا کہ ایران نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک اور بھی وہ تاثر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں لیبنان میں، کیونکہ ہم نے جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں طارق صاحب ہم لوگوں نے یا پاکستان میں جو ڈسکشن کے اندر آئی ہیں اس میں لیبنان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ آپ لیبنان کو غزہ کے تناظر کے اندر دیکھیں طارق صاحب، ایران بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے، وہ 40 سال سے جاری اس بربریت اور یہ جو ہولو کاسٹ کا فریم ورک ہے جو کہ اسرائیلیوں نے کھڑا کیا ہے اس کے اندر نقطہ عروج ہے، لیکن اس نقطہ عروج کے اندر کوئی دور دور تک سپیس نہ مل نہیں رہی ہے ان کو۔ ابھی عثمان صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کردار کس کس نے ادا کیا؟ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو بھی کریڈٹ دے رہا ہے، چائنا کو بھی کریڈٹ دے رہا ہے، پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ ترکی کو بھی کریڈٹ دے رہے ہیں، چائنا کو بھی دے رہے ہیں، آرمی چیف ہمارے ان سے ساری رات گفت و شنید میں رہے، فون کال پہ رہے، تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے کی رول تو پلے کیا ہے۔ تو اس میں ویسے کس کس ملک نے کی رول پلے کیا ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے؟ طارق صاحب ڈیفینیٹلی جو ہے چائنا اور رشیا اور پاکستان، وی ہیو بین ڈوئنگ فینومینلی، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے بہترین چیز کی ہے اور مسلسل ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا طارق صاحب، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے بارڈر کے قریب کوئی ایسی ریاست بنے جس کے اندر حکمران ایسے آ جائیں، رجیم چینج اگر ہوتا وہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں۔ دیکھیں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں، نو ڈاؤٹ ہے ہم نے پرچار کیا اس چیز کا کہ ہم چاہتے ہیں ڈپلومیسی ڈائلاگ سے معاملات آگے بڑھیں، اور مثبت دور اندیشی سے ہمیں خود فیور نہیں کرتا کہ کیسا رجیم جو اسرائیل نواز ہو، ٹھیک ہے، تو پاکستان ڈیلیبریٹلی ایفرٹ کرتا رہا کہ بھئی ہم رجیم ریجن کے اندر ایک سٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے بنے، اور ہم ایک ریجن کے اندر سٹیبلٹی کا فیکٹر ہیں۔ دیکھیں چائنا کے اندر جا کے طالبان سے پھر بیٹھ جانا ایک ایسے وقت میں جو جب کہ آپ کے مخالف کیمپ کے اندر ہیں اور آپ کے فوجیوں کو اور آپ کی عوام کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور گریٹر افغانستان کی بات کر رہے ہیں، ہم نے مذاکرات کو پھر بھی رستہ دیا۔ تو طارق صاحب مجھے میرے خیال میں یہ بات کہنے میں کئی دفعہ میں نے کہا تعارض نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی فرد واحد کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نا یہاں پہ بھی تفریق کے اندر آ جاتے ہیں۔ بالکل ہمیں ہولسٹک پکچر دیکھنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی جیت ہے، ہماری ڈپلومیٹک فتح ہے، اور ہم اس ریجن کے اندر کیپٹل ہیں ڈپلومیٹک، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ دونوں فریق ہم پہ اعتبار کرتے ہیں۔
ایران ہم پہ اعتماد کرتا ہے, اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ کرتا ہے, تو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو دھونس دھمکی ہے, یہ وار مونگرنگ, چیسٹ تھمبنگ کرنا اور فلیگ ویونگ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس سے سفر ہوگی. دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا ہے, ابھی موجود ہے ٹویٹر کے اوپر ہے, کہ لیبنان اس ڈیل کے اندر شرط کا حصہ ہے, لیکن امریکن کہہ رہے ہیں نہیں. تو آپ امبیرس کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایک ایسے وقت میں جب ہم اپنے ملک کے اندر آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ابھی شروع نہیں معاملات ہوئے اور آپ نے امریکہ سے اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی ہیں, یہ تو تھا ہی کچھ نہیں ہے, یہ مس رپورٹ کیا گیا اور یہ چیز ردی کی ٹوکری میں. طارق صاحب اس طرح کا بیہیویئر نہیں چل سکتا, آپ اچھی تو طرح ابھی سمجھتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ چلے گی اور کافی دیر تک چلے گی. ڈیفینیٹلی طارق صاحب یہ جنگ چلے گی, اور یہ میں بھی نے افغانستان والی جنگ ہوگی جیسے افغانستان میں چلی تھی ایک نہیں عرصہ. نہیں اتنا لمبا عرصہ تو امریکن افورڈ نہیں کر سکتے. Okay. دیکھیں امریکہ کو نکلنا ہے, میں نے آپ کو کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور دوسری طرف ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ کی سینٹ نے کیا کہا تھا 53 کے ساتھ کہ آپ جنگ جاری رکھیں. تو طارق صاحب وہاں پہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا مطلوبہ نتیجہ نکل نہیں رہا, امریکہ کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی سفر کر رہی ہے, بجٹ ڈرین کر گیا ہمارا بجٹ ڈرین کر گیا. آپ کو پتہ طارق صاحب ایک فوجی کو جو نکالا ہے انہوں نے پائلٹ کو, اس کی کتنی قیمت لگی ہے؟ $50 کروڑ سے زیادہ. طارق صاحب ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل مل رہی ہے ابھی جو اس کی قسط آ رہی ہے $1.2 بلین, یہ 25 کروڑ کے لیے. تو انہوں نے ایک رات میں پھونک دیا $50 کروڑ, جس میں 155 طیارے آئے, جس میں سے 64 طیارے ان کے فائٹر جیٹس تھے. ایسا ہیوک کریٹ کیا. تو ایک فوجی نکالنے کی قیمت $50 کروڑ, اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر ہے, یہ ڈسکس ہو رہی ہیں سینٹ کے اندر ہے. انہوں نے کہا بھائی مل کچھ نہیں رہا, ڈرین ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسرائیل کی وجہ سے ریجن میں ہمارے الائز ہمارے خلاف ہیں, یورپ خلاف ہے, 750 ملٹری پوسٹ ہیں ان کے پاس ہے, اور اس میں ایسٹ ایشیا کہتا ہے بند کرو بھائی, تمہاری پوسٹوں کا ہمیں فائدہ ہی نہیں. وجہ کیا طارق صاحب؟ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایران ان تمام ملکوں کا جن کی تجارت یہاں سے گزر کے جاتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا پچھلے ہفتے ہے کہ جن کا تیل گزرتا ہے آ کے کھلوا لیں. تو وہ کنٹری سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سٹیکس تو انوالو ہیں اس جنگ کے اندر ہے, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا طرز عمل اور اپنا رویہ درست کریں. ایران نے یہی تو کہا ہے, اب آنے والے سالوں کے اندر ان تمام ملکوں کا بیہیویئر ہم ڈیسائیڈ کریں گے جن کی اکنامک لائف لائن ہمارے گھر کے دروازے سے گزر کے جاتی ہے. طارق صاحب وہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, آپ لکھ لیں یہاں پہ, آپ نائے ہرمز کے اوپر جو ڈی فیکٹو کنٹرول یا سوورنٹی ملی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے امریکہ نے تو پیسے نہیں دینے. یہ جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں, یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سینکشن ہے وہ ہٹائی جائیں, وہ تو شاید ہٹ جائے. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یورپ نے کچھ سینکشن یونیلیٹرلی بھی تو لگائی ہیں یورپ کی طرف سے, وہ شاید ہٹنے کے چانسز ہیں. دیکھیں یورپ کو یہاں پہ سے پیٹرول لینا ہے, تو ان کی شارک معاشی شارک ان کی نبض ان کے ہاتھ کے اندر ہے. $80 بلین جو ہے سالانہ کلیکشن ہوگی یہاں سے طارق صاحب. اچھا آپ نے ہرمز سے $80 بلین صرف ٹول کی ٹرانزٹ فیس کی مد میں. طارق صاحب 130 تو بڑے بڑے ویسل گزرتے ہیں یہاں سے. بٹ کوئن میں ادائیگی ہوگی اس کی. انہوں نے کہا کرپٹو کرنسی پہلے بات کی بٹ کوئن کی, پھر انہوں نے کہا کیش بھی چلے گا, پھر انہوں نے کہا لوکل کرنسی بھی, پھر یوان کی بات بھی ہوگی. اچھا پھر وہ ایک پیٹرو ڈالر کو بھی تو ہٹ ہوا نا. ایک میں سوشل میڈیا پہ تبصرہ پڑھ رہا تھا, ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹول ٹیکس لیتا ہے تو ہم مل کے لیں گے. وہ کاروباری ذہن کے آدمی وہ تو ہر جگہ سے اپنا فائدہ ڈھونڈ لیتے ہر جگہ سے بالکل ہے, لیکن یہاں سے فائدہ مل نہیں نہ رہا. ہاں میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ جوا کھیل کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں, وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر ان کے بیٹے نے ڈیل کی پچھلے ہفتے جو ہے, میں نے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بولا تھا $1.5 بلین کی, وہ ڈرون کمپنی کے ساتھ ہے. لیکن طارق صاحب یہ آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کی کارپوریشن, یہ پورا امریکہ ہے, ملک تو ہے. یہ فیس سیونگ کے لیے بیان دیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو مطلوبہ نتائج مل گئے ہیں, کامیابی ملی ہے, بار بار ٹرمپ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں. جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی سوال نہیں کرنا آپ نے, بالکل, اور بس ہم کامیاب ہو گئے. بالکل, اور اصل میں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈرین ہو رہا ہے امریکہ. ایک ایسی جنگ جس کے اندر حمایت حاصل نہیں ہے, یو این کی نہیں, نیٹو کی نہیں, ملک کے اندر نہیں, سینٹ میں نہیں, تمہاری پارٹی کی نہیں, میگا کی نہیں, ایون تمہاری ایڈمنسٹریشن کے اندر نہیں. فوج تقسیم ہو چکی ہے, ٹاپ پہ 6 جرنل اس لیے نکالے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے وار کرائم نہیں کرنے, اور نچلا طبقہ وہ لڑنے کو تیار نہیں. اور فوجی کہہ رہے ہیں ہمیں کہا گیا ایئر بامبنگ ہے, ہم نے تیاری کر لی, اب کہہ رہے ہیں زمین پہ جا کے انٹری کرو, تو ہم کیسے کریں, ہم تو تیار نہیں. دیکھیں ایران کے اینڈ کے اوپر کوئی ہیلپ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ملی تو ہے شیڈو وار کے اندر ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں جنگ کے اندر وہ اس لیے گئے تھے کہ رشیا چائنا ساتھ دیں گے. وہ سیلف ریلائنٹ کنٹری ہے طارق صاحب, اپنی ڈپینڈنسی کے اوپر انہوں نے جو سیلف ڈپینڈنٹ تھے اس کی بیس پہ یہ جنگ لڑی ہے. اگر آپ ادھر کا ڈھانچہ چیک کریں نا, اور ان کی جو میں نے آپ کو بتایا وہ 7واں کنٹری ہے جو کہ پچھلے سال آیا آئی کیو لیول میں, 2026 کی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر چوتھا کنٹری ہے. امریکہ 18ویں پہ اور یہ چوتھے نمبر پہ, اور چائنیز جو ہیں پہلے دوسرے نمبر پہ ہیں, جاپان کے ساتھ ہے. تو سارا ٹیلنٹ تو یہیں پہ ہے. یہی تو میں بتا, اور طارق صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس طرح مینج کرتے ہیں. مجھے کل کوئی بتا رہا تھا
بلکہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نوید الحسن شاہ، وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے مشہد سے انہوں نے جانا تھا تہران، تو انہیں کہا گیا کہ آج آڈ نمبر والی گاڑیاں جائیں گی، ایون والی نہیں جائیں گی ہے، کیونکہ گاڑیاں ہر بندے کے پاس اتنی زیادہ ہے وہاں کے اوپر، اور لوکل آٹو موبائل انڈسٹری نے بنائی ہوئی ہیں، تیل تو وہاں پہ فری ہے، تو انہوں نے سسٹم ایسا رکھا ہے پورے ایران سے جو تہران میں گاڑی جائے گی وہ 3 دن جائیں گی آڈ نمبر والی، 3 دن جائیں گی ایون والی، ٹول ٹیکس کے اوپر روک لیتے ہیں۔ بھائی سسٹم ہے، کوئی قوم ہے، کوئی سر پیر ہے اس کا، ایسے تھوڑی 47 سال انہوں نے نکال دی ہیں اور پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں اور ملک کو لے کے آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو ورلڈ بینک کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ وہاں کوئی پہ قرضہ نہیں ہے ایران کے کوئی نہیں، قرضہ تو نو ڈاؤٹ ہے، وہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کی اکنامک لائف اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی پاسبل ہے، لیکن یعنی پابندیوں میں بھی سروائیو اور کیا۔ طارق صاحب بلینز آف ڈالر ان کے فریز ہوئے ہیں ابھی، جو انہیں واپس ملنے تھے، سینکشنز اٹھیں گی تو جو سینکشن اٹھیں گی تو ڈیفینیٹلی، اور پھر مارکیٹ میں آپ ان کا پیٹرول بیچنے نہیں دے رہے، تو وہ شیڈو کے اوپر شیڈو اکانومی جو انہوں نے کھڑی کی ہے اس میں $47 کا بیچ رہے تھے، اب اس دن میں نے آپ کو بتایا $110 پہ بیچ رہے ہیں، تو فائدہ تو ایران کو اور ہوا میں نا آپ کو بتاؤں یہ اسی لیے گلف اسٹیٹس نہیں چاہتی کہ ایران کا اچھا، تیل اگر مارکیٹ میں آئے، تاکہ تیل کے اگر پرائس جو ہے ایران کا اس میں پیٹرول مارکیٹ میں آتا تو ہمارے تو تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تو پیٹرول میں ہمیں بینیفٹ ہوگا بہت آف زیادہ۔ کورس طارق صاحب، ہم کیوں قیمتیں نہیں، کا کتنا فرق آ جائے گا؟ کافی فرق آ جائے گا۔ دیکھیں ابھی ہمارے بلوچستان کے اندر آپ چیک کر لیں قیمتیں کس جگہ پہ ہیں، ابھی وہ انفارمل چینل کے تھرو آتا ہے، بلیک میں وہ تو بلیک کے اندر آ رہا بالکل ہے، لیکن اگر آئی پی آئی کی ڈیل جس پہ امریکہ کی پابندیاں تھیں، آپ کو پتہ نا پابندیوں کی وجہ سے تو ہمیں ہے، اگر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، ہمیں تو اور سستا ملے گا، کیونکہ دیکھیں ہماری ڈپینڈنسی کاہے کی رہے گی پھر مڈل ایسٹ کے اوپر ہے۔ دیکھیں کراچی کی پورٹ کا آباد ہونا طارق صاحب بڑا ضروری ہے، اس دبئی کی وجہ سے ہمارے کراچی کی روشنیاں جو ہیں وہ ڈم کر دی گئیں سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور ابھی ماشاءاللہ رونق ہے، جو 200 کی دیہڑی والا وہ کہہ رہا ہے میں 5000 کی دیہڑی لے رہا ہوں پورے سال کے لیے، جو ہے ہم نے وہاں پہ بکنگ کی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہم چاہتے کہ دبئی کی بالکل ہی ڈارک ہو جائے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہسٹری تھوڑی دیکھی جائے تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کراچی کی روشنیوں کو مدھم کیا کس نے ہے، اس کے پیچھے وہ عوامل، وہ فیکٹرز کون سے تھے۔ تو ایک ایسے وقت میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں طارق صاحب، ہم ایک ایسا کنٹری جو کہ لیس انڈسٹریلائزڈ ہے، ہمارا تو انڈسٹریل فٹ پرنٹ اس طرح سے نہیں جو انڈینز کا ہے، ہم سینٹرل ایشیا کی لینڈ لاک کنٹری کو سمندر تک کیوں ایکسیس نہ دیں، جبکہ چائنا وہاں کے اوپر سڑکوں کا جال بچھا رہا ہے BRI کا، اور ان کو چاہیے سمندر، اور ہمیں کیا چاہیے، ہماری تجارت طارق صاحب $1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، اگر آپ چیک کریں نا سینٹرل ایشیا کی کسی ایک کنٹری کی بات کریں تو میرے خیال میں کرغزستان جو ہے اس کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ $1.5 کروڑ سے ہماری کام ہے۔ اچھا، سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اب اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے کہ امریکہ یہاں سے پل آؤٹ بھی کر جائے تو یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ گلف اسٹیٹس کے ساتھ یہ جنگ جاری رہے گی۔ طارق صاحب وہ تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کی وجہ سے جاری رہے گی، ادروائز ایرانین میرا نہیں خیال یہ چیز کو جاری رکھنا چاہیں گے کسی صورت کے اندر ہے۔ دیکھیں انہیں بھی پتہ ہے کہ نیبرہڈ چینج نہیں کیا جا سکتا، لیکن کامن اینیمی چاہتا یہی ہے کہ ہم ان پہ میزل گرائیں اور یہ ان پہ میزل گرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ واقعی جو ہم سوچتے تھے کہ ایران جو ہے ہمارا دشمن ہے، ہیجمن ہے، تو اس کے لیے ہم امبولڈن کریں، لیکن انہیں بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوا ہے کہ ان کی اصل ولنریبلٹی جو ہے وہ ان کے ڈیٹا سینٹرز ہیں، وہ ان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ہے، اور پھر وہ ملٹری پوسٹ ہیں جو یہاں کے اوپر امریکہ نے کھڑی کی گئی۔ دیکھیں ایک چیز تو کنفرم ہے، عام ایوریج بندے کو بھی سمجھ آتی ہے، ہمیں بھی سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ امریکہ کی ملٹری پوسٹ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے دفاع کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن وہ بنائی گئی تھی اسرائیل کے دفاع کے لیے کہ مستقبل میں یہاں سے بھی کوئی خطرہ نہ ہوا۔ تو ایرانین، میرا نہیں خیال ایرانین تو پیکٹ میں جانا چاہیں گے۔ مجھے بتائیں ایران نے کسی کنٹری کے ساتھ معذرت کی اس لڑائی میں؟ تو اس نے گلف اسٹیٹس کے ساتھ معذرت کی، ان کے صدر نے معذرت کی باقاعدہ۔ قطر جو ہے اس کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ عراقچی نے پچھلے ہفتے بات کی اور معزز خانہ رویہ جو اختیار کیا، اور قطر جو ہے لبنان پہ حملے کی مذمت کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں کسی GCC کی اور کنٹری نے مذمت کی؟ بحرین لے گیا، اپنا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر قرارداد ہے، تو بحرین لے کے، جو کہ اس صدر ہے اس مہینے کا، کیا وہ لے کے گئی UN سیکیورٹی کونسل کے اندر قرارداد کے لبنان کے اندر جو حملہ ہے وہ وار آف ایگریشن ہے، وہ بربریت ہے، وہ جارحیت ہے، اس کے اوپر بات کی؟ دیکھیں ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، ان کا قبلہ واشنگٹن نہیں ہونا چاہیے۔ طارق صاحب یہ گلف اسٹیٹ کو بھی سوچنا یہاں پہ، اس وار کے بعد جو ہے وہ امریکہ کا اثر و رسوخ گلف اسٹیٹ میں بھی کم ہو جائے گا؟ طارق صاحب پوری دنیا کے اندر کم ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یوکے تو پہلے پیچھے ہٹ گیا، نیٹو یہ پیچھے ہٹ گیا، بالکل پورے، اصل میں تو یورپ، گلف اسٹیٹ ان کو کیا آفر کر سکتی ہیں طارق صاحب، جو کہ یورپ انہیں کر سکتا آفر ہے، جو ایک ان کا ہیجمنی تھی پوری کی پوری گلوبل ہے، اس کے اندر یورپین تو کوآپریٹ کرتے تھے۔ دیکھیں اکنامک سینکشن لگانے کے لیے تو یورپ ساتھ دے گا تو لگیں گی، اگر یورپ کے 30 کنٹری، اتنا بڑا بلاک ہے، کسی کنٹری سے تجارت شروع کر لیتا ہے تو امریکہ کی سینکشن کیا کر سکتی ہیں؟
دیکھیں یہ سارے مل کے ہی تو آپریٹ کرتے تھے. کتنا پریشر تھا ان کے اوپر ہے کہ اسرائیل کے لیے ویپن سپلائی بند کرو. آپ کو پتہ ہے یو کے میں پروٹیسٹ ہوا ہے کہ F-35 طیاروں کے پرزے جو ہیں یو کے بناتا ہے, تو انہوں نے کہا وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے, قتل عام, یہ نہ پرووائڈ کرو. پھر بھی انہوں نے کیا. ہاں جی, جرمنی پسٹن تک بنا کے ان کو دیتے ہیں. طارق صاحب جنگ بندی عارضی ہے, لیکن اس جنگ کا نتیجہ مستقل ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ تھنگز ول نیور بی دا سیم اگین. دنیا بدل چکی ہوگی اور پاکستان اس جنگ کے اندر انشاءاللہ بینیفیشری بن کے نکلے گا. مستقبل میں آپ امریکہ کو کہاں پر فریم کر رہے ہیں ورلڈ آرڈر میں؟ طارق صاحب امریکہ جو ہے اس کا رول جو ہے وہی ہوگا جو ایک ریجنل پارک ہے, وہ گلوبل پار نہیں ہے. خطے کی پاور بن جائے بالکل. گی ایک. اور اگر کوئی ہمارے جو ویورز دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ عثمان جو ہے وہ ایسے بات کر رہا ہے, تو وہ رابرٹ پیپ کے آرٹیکل بھی پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے ریسنٹلی دعویٰ کیا ہے. پولیٹیکل کمنٹیٹر سے زیادہ امریکہ کے ٹاپ نوچ جو اسکالرز ہیں جن کی 50 سال کی ریسرچ ہے ان کو زیادہ پڑھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے امریکہ کو ریجنل ہیجمون بنا دیا ہے ایران نے, اور ایران جو یہاں پہ ریجنل ہیجمون تھا وہ گلوبلی جو ہے کیا کہتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو شو کیس کرنے کے قابل ہوا ہے کہ آئی ہیپن ٹو بی دا کریڈیبل پلیئر. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اکانومی جو ہے آگے کی طرف بڑھے اور سٹیبلٹی ہو, تو آئی ایم دا فیکٹر آف سٹیبلٹی. مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے تعاون کریں. اور ایرانی قوم کی جو شناخت دنیا میں ابھی بنی ہے جس میں ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے یار یہاں تو افراتفری نہیں ہوئی. طارق صاحب وہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں نے ویپن بھجوا دیا وہاں کے اوپر ہے جو ان کے ہاتھ نہیں لگا, تو ایرانیوں نے تو بتایا کہ بھائی یہ وہ ایران نہیں جو امریکہ پینٹ کرتا ہے. وہ تو جس طرح ڈیفائنس کے اندر اکٹھے ہو گئے, بلکہ آپ کو میں بتاؤں امریکہ میں آج مظاہرہ ہو رہا ہے ٹائم سکوئر کے اوپر نیو یارک میں, جس میں کون شامل ہے, وہ ایرانی جو کہ اس رجیم کے مخالف تھے. اور بلکہ میں آپ کو افسوسناک طارق صاحب بات ابھی بتاؤں, یہ جو خامنائی رجیم کے مخالف خامنائی رجیم کے مخالف مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے وہاں کے اوپر, اور اس مظاہرین کے پلے کارڈ کیا کہہ رہے ہیں, تم نے شریف یونیورسٹی کے اوپر بم گرا دیے. شریف یونیورسٹی تو سینٹر تھی وہاں پہ ریزسٹنس کا. اور طارق صاحب یہ شریف یونیورسٹی جو ہے سول انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے, دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں آتی ہے. ایڈمیشن لینا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ سب کو ماریں گے, یہ اس گروپ کو بھی ماریں گے جو مذاکرات جو چاہ رہا ہے کہ جناب رجیم چینج ہو. وجہ کیا ہے, انہوں نے طارق صاحب یہ ڈیسیمیٹ کرنا ہے, ڈسٹرکشن کریٹ کرنی ہے یہاں کے اوپر ہے, تاکہ رجیم سارے کے سارے ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کی مضبوطی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ نہ سکیں. آپ کو اس نفیریس ڈیزائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کے اینڈ کے اوپر ہے, اسرائیلیوں کے اینڈ کے اوپر ہے. تو ایرانین میں نے کہا نا دے آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ ہے. تو اب جو باہر لوگوں انہیں سمجھ آ گیا مسئلہ ایران ہے بھائی, مسئلہ جو ہے وہ تہران کے اندر بیٹھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسی لیے تو جو لوکل لوگ تھے انہیں بھی سمجھ آ گئی. طارق صاحب جنازوں کو حملہ اٹیک کیا انہوں نے لیبنان کے اندر, جنازوں کے, اور پھر سینٹرل بیروت کے اندر رہائشی علاقوں کو کیا. آپ بالکل, تو آپ اس ویڈیوز کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے تل اویو کے اینڈ کے اوپر اس کی وجہ کیا. اور میں نے اتنی ایک آرٹیکل پڑھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی گورننس کا ماڈل ہے. اسرائیل کی گورننس کیا ہے, قتل و غارت کرنا, اس کی بیس کے اوپر الیکشن ون کرنا. ہمارے ہاں طارق صاحب ابھی بھی وہی نعرہ ہے نا, روٹی کپڑا مکان. ہمارے ہاں کسی کو قتل عام کرنا, بلکہ انڈیا کے اندر یہ صورتحال ہے کہ مودی نے اتنا شاندار انڈیا, مطلب وہ انڈیا جس کو دنیا ہیل کرتی تھی سیکولر کریڈینشل کی وجہ سے, کہ جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے بھئی یہ کلرفل انڈیا, یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا انڈیا کہ جس کا حشر نشر کر کے رکھتی ہے نریندرا مودی نے. اور یہی کم, اور وہاں کے اوپر طارق صاحب ووٹ کا کس سے ملتا ہے, پاکستان کو گالی نکالنے سے. ہاں تو وہاں پہ تو اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا سا کنٹری ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام چل رہا ہے. بالکل, اور یہ بھارت آرام سے کارنر پہ کھڑا ہے. بالکل, اور یہ اس بھارت کی بات کر رہے ہیں جو نریندرا مودی نے تشکیل دی ہے. دیکھیں وہاں کے ناگرک جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں. میں کل ہی پڑھا تھا وہاں پہ خبر کہ ان کے جو بھارتی وزیر ہیں LPG کے, وہ یہ توانائی کے ہردیپ سنگھ پوری, وہ قطر گئے ہوئے ہیں LPG کے حوالے سے, کیونکہ سیکنڈ بگیسٹ امپورٹر ہے وہاں پہ ہے. تو وہ بھی ناگرک ان کے سفر کر رہے ہیں جس طرح پاکستانی کر رہے ہیں. لیکن سرکار کو کیا عقل ہے, کیا اس چیز کا انہیں اندازہ ہے؟ وہ جا کے روگ رجیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اسرائیلیوں کے ساتھ ہے. اور یہ تمہاری پالیسی ہے, دنیا میں تم تنہا ہو چکے ہو, تمہاری عوام تمہیں جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے. نریندرا مودی کی کریڈیبلٹی کس کے اینڈ کے اوپر ہے؟ کیا وہاں پہ اقلیتوں کے حوالے سے رپورٹیں چیک کر لیں, جتنے انٹرنیشنل انڈیکس آ رہے ہیں, ایک MLA نہیں ہے اس کا مسلمان ہے. مجھے بتائیں کس کو ٹکٹ انہوں نے دی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں پہ کانگریس کو کہ کانگریس کی خاتون جو سونیا گاندھی ہیں, انہوں نے انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل لکھا کہ تم نے بیک سٹیبنگ کی ہے ایرانیوں کی.
ایرانیوں نے تمہیں جگہ دی وہاں پہ چابہار میں زائدان میں اور تم نے ان کے پیٹھ میں چورا گھونپ دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بازاری زبان استعمال کرنے والا جو ان کا وزیر خارجہ ہے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس انسان کو کہ اس وکرم مصری جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کون؟ انڈیا کے اندر جو نریندرا مودی کے پالے ہوئے ہیں, جو وہ سارے کے سارے کاؤ ویجلانٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کا ریپ کر دیں گے, جو کہ انگلینڈ کے اندر کام کرتی ہے, یہ جو کشمیر کے حوالے سے ہے. تو یہ سارے کرمنل مائنڈ ہیں, ہسٹری شیٹر ہیں, یہ بچر آف گجرات اور وہ بچر آف غزہ. تو ان سب کو جو ہے اچھے طریقے سے مجھے لگتا ہے دنیا کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے, اور اسی لیے مودی کو اسٹیج اویلیبل نہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات کیا, اس کے اوپر بھی ورلڈ میں ٹریول کرنے پہ پابندی تھی گجرات کے بعد, اور اس کے اوپر بھی یہی کم و بیش صورت حال ہے آئی سی سی کے وارنٹ کے بعد. تو یہ سارے ایک ہی کیمپ کے اندر آئیں گے. تو ایرینین نے جو میگنینیمٹی طارق صاحب دکھائی ہے, آپ دیکھیں کوئی ٹویٹ مجھے دکھائیں جس میں دھونس ہے, دھمکی ہے, ڈیتھ ہے, ڈسٹرکشن ہے. یہ وہ اس طرح بہیو نہیں کرتے طارق صاحب. وہ سویلین ڈھانچے کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے وار لڑی ہے. لیکن امریکہ نے کیا کیا, پریمیٹیو وار طارق صاحب ایسے لڑی جاتی تھی جو پرانے زمانے کی وار ہے نا, جس میں کوئی قانون نہیں, کوئی کچھ نہیں. ایون یورپین کہہ رہے ہیں, 100 جو لوگ ہیں انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس, انہوں نے کہا حرام ہے اس کے اندر کسی ایک اصول کی, کسی ایک قانون کی پاسداری کی گئی ہو. اسی وجہ سے تو تمہاری فوج تک خلاف ہوگی جن کا کام ہوتا ہے لڑنا, لیکن انہیں لیگل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ نان کمبیٹنٹ کو اٹیک نہیں کرنا. جنگ کے اندر عورت کو نہیں مارنا, بچے کو نہیں مارنا. 130 عورتیں مار دی ہیں لبنان کے اندر انہوں نے. دیکھیں ان کے منہ کو خون لگ گیا, جس طرح سے میں کہتا ہوں. اور اب الیکشن ہوں گے, اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے کیمپ کو میسج بھیج رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اگر ادھر سے گئے ہیں تو میں لیبنان سے آپ کو ٹرافی لا کے دوں گا. طارق صاحب اس نے بھی جیل جانا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جیل جانا. اس جیل کو سے بچنے کے لیے ایپسٹین فائل وہ ہٹا دیا نا پام بانڈی کو اس نے, اب آگے کی طرف معاملات لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا ایک اپنا آپ کہہ لیں ہولو کاسٹ انہوں نے چھیڑ رکھی ہے. اور یہ بھی آئرنی ہے طارق صاحب, جن کو تکلیف ملی ہو, پین ملی ہو, وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو دوسرے کو بھی وہی پین دینا چاہ رہے ہوں. یہ ہیں اسرائیلی جو کلیم کرتے ہیں ہم پہ ہولو کاسٹ ہوا. تو میں نارمن فرینکسٹائن کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے والدین نے ہولو کاسٹ برداشت کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ خون سے دھویا نہیں جا سکتا, خون کو پانی سے دھویا جا سکتا. اچھا سر, جو لبنان پہ حملے کیے جا رہے ہیں, یہ اتنی شدت کے کیوں حملے کیے جا رہے ہیں؟ وہاں سے کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ کیا اپنی جیت کو ڈکلیئر کرنا ہے یا وہاں کو اس کو تباہ کر دینا ہے؟ طارق صاحب اس کو تباہ کر دینا ہے. اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال میں ناظرین کو اب ایران کے ساتھ ساتھ لبنان کو بھی دیکھنا چاہیے, جو کہ ایک طرح سے لائم لائٹ کے اندر نہیں تھا معاملہ. طارق صاحب وہاں کے اوپر حالیہ تاریخ کی بدترین بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, اور وہ جن علاقوں جن شہروں کے اندر کی گئی ہے, آپ اندازہ کریں. آئی ڈی ایف کے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہوا ہے ہم نے 10 منٹ میں 100 شدید ترین فضائی حملے کیے. اور طارق صاحب لوگ جو ہیں سینکڑوں لوگ ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے وہاں کے اوپر. ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنایا طارق صاحب. انہوں نے UN پیس کیپنگ مشنز کو ہٹ کیا, جنازوں پہ حملے کیے ہیں. انہوں نے کہا یہ جنگ نہیں, یہ سزا ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور اسرائیل باولا ہو گیا, پاگل پن کی حد تک ہے. اور اس کے علاوہ یہ اتفاقیہ نہیں ہے طارق صاحب, ایک ڈاکٹرائن ہے, اس کا نام ہے داہیہ. ٹھیک ہے, اب یہ جگہ وہاں کے اوپر جہاں پہ حزب اللہ کا کمانڈ آفس تھا, جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے, ان کی سینٹرل کمانڈ ہے, اس ایریا کے اندر جب یہ 2006 میں ہار کے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اتنی ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کرو کہ یہ جگہ لیویبل کبھی رہنے کے قابل بھی نہ رہے. اور طارق صاحب یہ داہیہ ڈاکٹرائن جو ہے, یہ سمجھیں ایک فرسٹریشن ہے ہارنے کے بعد, کہ اس آبادی کو ٹارگٹ کرنا جو آپ کے مخالفین کی حمایت کرتی ہے. داہیہ وہ سارا ایریا تھا, انہوں نے کہا یہ سارے لوگ جو ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں اس کو, حزب اللہ کو, اس کو مار دو. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ مزاحمتی تحریک جو ہے اس کے جتنے حمایتی ہیں اس ریجن کے اندر, حالانکہ دیکھیں وہ اس ایریا میں نہیں رہتے. سینٹرل بیروت کی بات کریں, اس کو بھی جو رہائشی علاقے ہیں اس کو بھی انہوں نے ڈیسیمیٹ کر کے اور سویلین ڈھانچہ ڈسپرپورشنیٹ اٹیک کر کے مکمل طور کے اوپر اس کو ڈسمنٹل کر دیا. اور مقصد ان کا کیا, مقصد ان کا یہاں پہ یہ نہیں ہے پرسیجن اٹیک کرنا, ڈیوسٹیشن کریٹ کرنا, تاکہ اس حد تک کر کے اور پھر اسی کے تھرو پورے خطے کو میسج بھیجنا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا انجام کیا ہوگا. آپ نہاتے ہیں تو بھی مریں گے, لڑ رہے ہیں تو بھی مریں گے. اور پھر وہ نیریٹو شیپ کرنا لبنان کے حوالے سے پورے مڈل ایسٹ میں کہ حزب اللہ برائی کی جڑ ہے, اس کی وجہ سے لبنانی مر رہے ہیں, تاکہ جو لبنان کی لیڈرشپ ہے اور جو وہاں پہ سیاسی طبقہ جو کہ اس کے حزب اللہ کے دور ہے اور جو مخالف ہے وہ کہے یار حزب اللہ کی وجہ سے ہم سب مر رہے ہیں. ایک خاص طرح کا نیریٹو یہاں کے اوپر شیپ کرنا. لیکن طارق صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے, کہاں ہے وہ ویسٹرن پریس ہے جو کہ بات کرتا تھا 7 اکتوبر کے بعد کی. دیکھیں نہتے لوگوں کا قتل ہونا, مرنا جو ہے وہ واقعی بڑا افسوسناک ہے, لیکن جانوروں کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جاتا. اچھا یہ سیز فائر کب تک رہے گا, اور کیا یہ سیز فائر رہے گا اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
طارق صاحب میں مذاکراتی کامیابی انفارچونیٹلی میں پیسیمسٹ ہوں اس حوالے سے، مطلب آپٹیمسٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ سچویشن اس طرح کی، امریکہ مذاکرات سے پہلے حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اسرائیل کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہا، اور پھر جو شرائط مانی تھیں اس کے اوپر پھر گیا۔ طارق صاحب ایک پلاٹ لینا ہو نا چھوٹا سا، تو اگر آپ کو لگ جائے کہ بندہ بات کے اوپر نہیں کھڑا تو لوگ اس ڈیل کو کینسل کر دیتے ہیں، لیٹ لون کہ آپ پوری دنیا کے امن اور معیشت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ مکس سگنل دے رہے ہیں۔ اسرائیل مذاکرات نہیں چاہتا، اسرائیل بالکل نہیں چاہتا، امریکہ اس کو مجبور کر رہا ہے مذاکرات کے لیے۔ امریکہ مجبور اس لیے کر رہا ہے کہ بھی تمہاری وجہ سے میری سکن برن ہو گئی ہے، ان کی فیس سیونگ کے چکر میں دنیا کا چہرہ مسخ ہونے جا رہا ہے۔ اور لیکن امریکہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی بھی ٹرمپ کو پیچھے سے پکڑ کے بیٹھے ہیں سینٹ والے، وہ سینٹ اگلے ہفتے میں فیصلہ کرنے اس لیے جا رہی ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے 40-45 دن کے اندر ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا، پرسیپشن کے کانٹیکسٹ میں بھی، امیج بھی ٹرنش ہو گیا، اور جو پیسے مالی لحاظ سے وہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ فوج کی جو نقشہ میں نے کھینچا جو منظر نامہ ہے، تو مجھے لگتا ہے ریپبلکن پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ ہم ہاؤس ہار جائیں گے۔ تو اتنا کچھ جب ہو رہا ہے تو مذاکرات میں امریکہ اپنی شرطیں کیوں رکھ رہا ہے پھر؟ مذاکرات میں ابھی طارق صاحب انہوں نے جو شرط رکھی ہے وہ تو مان لی گئی ہے، ایک ہی شرط ہے، ابنائے ہرمز ہے، اور دیکھ لیں ایسا نہیں ہے، یہ ختمی طور کے اوپر فریم ورک نہیں ہے۔ تو وہ ایران کی جو نکات ہیں ان پہ بھی بات کرنی چاہیے، اس سے کیوں وہ ڈینائی کر رہے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے، دیکھیں لیوریج تو ملے گا نا، ایسا نہیں کہ 10 کے 10 نکات مان لیے جائیں۔ طارق صاحب یہ ابھی پیش رفت کے لیے انہوں نے رکھا ہے ایجنڈا سامنے ہے، یہ کوئی ختمی ایجنڈا نہیں ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے کہ ہم یہ 10 کے 10 پوائنٹ جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی جو ہے ہوتی ہے، اس کے بعد تو مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے جس کے اندر کچھ پوائنٹ کچھ لے دے کے معاملات آگے طرف چل سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے تو آپ نے جو پوائنٹ رکھا فوراً مان کے اس نے کھول دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ اب اس کے اوپر جو لیت و لال کر رہے ہیں اور جو گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، یہ تو پاکستان کو آپ امبیرس کر رہے ہیں۔ طارق صاحب فرض کریں یہی اسٹیٹمنٹ وہ آ کے اسلام آباد میں دیں، جسٹ امیجن کریں کہ یہی گفتگو وہ مذاکرات سے پہلے یا بعد میں کریں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں مجھے بتائیں۔ ہم نے تو پوری دنیا کے امن کے لیے بات کی، دیکھیں پاکستان اس وقت پوری دنیا کی بات کر رہا ہے، اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا کہ پوری دنیا اور ریجن کی اسٹیبلٹی کی بات کریں۔ تو مجھے لگتا ہے سیاسی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے امریکہ کو۔ کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے بڑی قوتوں کی؟ میں نے کئی دفعہ کہا اصول ہوتا ہے، میگنینیمٹی ہوتی ہے ان کی، وقار ہوتا ہے ان کا، تو یہاں تو کرنسی ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہاں تو کھوکھلا پن ہے ان کے پاس جو کہ نظر آ رہا ہے۔ لیٹس سی، ہم امید کرتے ہیں پھر بھی فنگر کراسڈ کہ 48 گھنٹوں کے بعد ہم جو پریس کانفرنس دیکھیں گے وہ نتیجہ خیز ہوگی، مثبت ہوگی، تعمیری ہوگی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان شاہد وڑائچ صاحب۔ ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔